اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سرکار مصطفیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ہر شخص جو اپنے بچے کو بوسہ لے تو خدا اس پر ثواب لکھتا ہے، اور جو بچے کو خوش کرے تو روز قیامت خدا اس کو خوش کرے گا، اور جو بچے کو قرآن پڑھائے گا، قرآن سکھائے گا تو اس کے ماں باپ کو روز قیامت ایک نورانی لباس عطا کرے گا جس سے بہشت منور ہو جائے گی۔ آج جو مسئلہ ہے وہ ان خواتین کا ہے کہ جن کا وضع حمل یعنی بچے کی پیدائش کا وقت قریب آ گیا ہے، تو ان پر روزہ واجب نہیں ہے، بلکہ وہ روزے کے عوض میں ہر روز ایک مد طعام فقیر کو دیں گے، یعنی 750 گرام گیہوں فقیر کو دیا جائے گا، اور یہ رقم کی شکل میں نہیں ہوگا بلکہ گیہوں کے شکل میں ہوگا۔ اور جب یہ خاتون صحت یاب ہو جائے گی تو اس خاتون کو روزہ بھی قضا کرنا پڑے گا، یعنی اس روزے کی ادائیگی کرنی پڑے گی، یعنی جب وہ صحت یاب ہو جائے گی تو اس کو روزہ رکھنا چاہیے۔ آج گفتگو ہے سورہ تکاثر کی کہ لوگ مرکب کے قبروں میں چلے جائیں گے، قیامت کے دن نعمتوں کا سوال کیا جائے گا کہ انسان نے دنیا کی کون کون سی نعمتیں استعمال کی ہیں، وہ نعمتیں اس نے کہاں سے حاصل کی ہیں، مال کہاں سے حاصل کیا اور کہاں اس نے خرچ کیا ہے، اس نے اپنی زندگی کو کس عالم میں گزارا ہے، کس چیز میں اس نے اپنی زندگی صرف کی ہے، اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اور سورہ تکاثر کے بارے میں یہ ہے کہ جو واجب نماز میں پڑھے گا تو خدا اس کے نامہ اعمال میں 100 شہیدوں کا اجر لکھے گا، اور جو نافلہ نماز میں پڑھے گا تو خدا اس کے لیے 50 شہیدوں کا اجر لکھے گا، اور واجب نماز میں 40 صف فرشتوں کی اس کے ساتھ نماز پڑھے گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کل سوف تعلمون ثم کل سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین لا ترون الجحیم ثم لترون عین الیقین ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان ہے۔ تمہیں باہمی مقابلہ کثرت مال اور اولاد نے غافل بنا دیا ہے، یہاں تک کہ تم نے قبروں سے ملاقات کر لی۔ دیکھو تمہیں عنقریب معلوم ہو جائے گا اور پھر خوب معلوم ہو جائے گا۔ دیکھو اگر تمہیں یقینی علم ہو جاتا ہے کہ تم جہنم کو ضرور دیکھو گے، پھر اسے اپنی آنکھوں سے دیکھے یقین کی طرح دیکھو گے، اور پھر تم سے اس دن نعمت کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اس نعمت کا کہ جس کا سوال کیا جائے گا، اس نعمت سے مراد محبت اہل بیت ہے اور
یہ تمام نعمتوں میں سب سے بلند نعمت ہے کہ جس کے بارے میں انسان سے سوال کیا جائے گا۔ سورہ عصر کے بارے میں گفتگو ہے کہ سورہ عصر سے مراد کیا ہے، یہ عصر سے مراد کیا ہے، گھاٹے میں کون ہے، منتخب افراد مستثنی ہیں، اور سورہ عصر کی جو شخص نافلہ نمازوں میں تلاوت کرے گا قیامت کے دن روشن چہرے کے ساتھ مبعوث کیا جائے گا اور مسکراتا ہوگا، اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی یہاں تک کہ وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ قسم ہے زمانے کی، بے شک انسان گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہے، علاوہ ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے اور ایک دوسرے کو حق اور صبر کی وصیت و نصیحت کی۔ اس سورہ میں انسان کو یہ بتایا گیا ہے کہ ہر انسان گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہے، مگر جس نے اپنے آپ کو بچا لیا ایمان کے ذریعے سے، اعمال صالحہ کے ذریعے سے اور حق کی وصیت کے ساتھ اور صبر کی وصیت کے ساتھ۔ تو انسانی زندگی کا مقصد یہ ہونا چاہیے، پہلا کہ ایمان، دوسرا وہ اعمال صالحہ نیک اعمال انجام دے، چاہے کم ہو چاہے زیادہ ہو، چاہے چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو، اور حق کی وصیت ایک دوسرے سے کرے اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرے۔ صبر انسانی زندگی کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ اگر صبر نہیں ہے تو انسان ایسے ہی ہے کہ جیسے اس کے جسم پر سر موجود نہ ہو۔ صبر کی اتنی زیادہ تاکید اسی لیے کی گئی ہے کہ انسان کو صابر ہونا چاہیے۔ آج پھر ہماری گفتگو ہوگی سورہ حمزہ میں کہ حمزہ سے مراد کیا ہے اور اس سورہ حمزہ کے پڑھنے کا ثواب کیا ہے۔ جو شخص واجب نماز میں تلاوت کرے گا تو خدا اس کو فقر اور فاقے سے دور رکھے گا اور اس کو رزق فراوان عطا کرے گا، اور وہ اس سے بری قسم کی موت سے دور کر دے گا۔ جو موت ہوتی ہے، ناگہانی موتیں اور حادثاتی موتیں، اگر کوئی اس سورے کو پڑھے گا تو ناگہانی موت اور حادثاتی موت سے محفوظ رہے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالا وعددہ یحسب ان مالہ اخلدہ کلا لینبذن فی الحطمہ وما ادراک ما الحطمہ نار اللہ الموقدہ التی تطلع علی الافئدہ انہا علیہم موصدہ فی امد ممددہ۔ تباہی شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان ہے۔ تباہی اور بربادی ہے ہر طعنہ زن اور چغل خور کے لیے، جس نے مال کو جمع کیا اور خوب اس کا حساب رکھا۔ اس کا خیال تھا کہ یہ مال اسے ہمیشہ باقی رکھے گا، ہرگز نہیں، اسے یقیناً حطمہ میں ڈال دیا جائے گا۔ اور تم کیا جانو کہ حطمہ کیا شے ہے؟
یہ اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے جو دلوں تک چڑھ جائے گی، وہ آگ ان کے اوپر گھیر دی جائے گی لمبے لمبے ستونوں کے ساتھ۔ یہ جس آگ کا تذکرہ کیا گیا التی تطلع علی الافئدہ، یعنی ایسی آگ ہوگی جو دلوں کو جلا دے گی، دلوں تک پہنچ جائے گی، دلوں تک چڑھ جائے گی۔ اور اس آگ سے بچنے کا صرف اور صرف دو طریقہ ہے۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ قرآن مجید کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کی جائے، اور دوسری چیز ہے محبت اہل بیت کی، جو اس دل کو روز قیامت محفوظ رکھے گا۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔